السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع تسمع لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ایسا، شیشہ بھی ایسا تلاش کر جو پتھر کو توڑ دے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کی گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور ان تمام اشعار کا خلاصہ یوں سمجھیے کہ پورے بیان کا خلاصہ کہ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج ہم اور آپ جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، جس پر خطر اور پر فتن دور سے گزر رہے ہیں، اس کی نزاکتیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جو حالات سے ہم دوچار ہو چکے ہیں اور ہم جس دو راہ پر کھڑے ہیں، اور وہ دو راہ بھی وہ ہے کہ نہ ہمیں منزل کا پتہ ہے نہ ہم منزل پر موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو منزل سے بھٹک چکا ہو، لیکن اسے منزل معلوم ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اسے جانا کہاں ہے، اس کا رخ کدھر ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن نہ ہم منزل پر موجود ہے اور نہ منزل کا ہمیں پتہ ہے، اور نہ اس کی تلاش اور جستجو میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیدار اسے کیا جاتا ہے جو نیند میں ملوث، بیدار اسے کیا جاتا ہے، خواب غفلت سے اسے بیدار کیا جاتا ہے
جو سویا ہوا ہو، جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، اسے نہ دنیا کی کوئی طاقت جگا سکتی ہے، نہ رب ہی اس کو جھنجھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اس حالت میں آ چکا ہے اور اس نے خود ہی اپنی حالت کو ایسی بنا لیا ہے کہ نہ مجھے جاگنا ہے اور نہ مجھے سونا ہے۔ تو یہ دو راہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور صرف گم کردہ راہ پر موجود ہے، اسی میں بھٹک رہے ہیں، اسی میں بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے چینی کے ماحول میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے تو چین، ہر کوئی چاہتا ہے تو اطمینان، لیکن کوئی تو ہو جو اطمینان کی تلاش میں نکلے، کوئی تو ہو جو اپنے مطمئن ہونے اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے جستجو، کوشش اور محنت کرے۔ ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، پستی اور زوال کے اس ٹھکانے پر اور اس غار میں اور اس کھائی میں ہم جا چکے ہیں کہ جہاں سے نکلنا تو ہے لیکن نکلنے کے لیے نہ کوشش ہے، نہ ہاتھ پیر مارنا ہے، نہ آواز لگانا ہے۔ تو کون بچائے گا؟ کون نکالے گا؟ کون پستی سے اور زوال سے نکال کر عروج بخشے گا؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں، میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، حالات آپ کے سامنے موجود ہے۔ صرف میں اس بات کو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کی پستی اور آج کا زوال ہم کیوں کر اس کے شکار ہوئے ہیں۔ ہم کون تھے؟ ہم کیا تھے؟ ہمارا معاملہ کیا تھا؟ ہماری رفعت شان کیا تھی؟ ہمارا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ اور آج ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں اور کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ پستی سے پستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، منزل پر پہنچنا تو دور اور منزل کی تلاش تو دور، بلکہ انتہائی پستی کے اندر، ذلت کے اندر، ذلت اور خواری کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ ہماری شان کیا تھی؟ ہمارا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ ہم کس عروج پر اور کس شان پر فائز تھے؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو اس طرف روشنی دلانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دماغوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے۔ ہماری شان کیا تھی؟ ہمارا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ ہم دریاؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے، دریا بھی ہمارے اشارے پر جاری ہو جایا کرتا تھا، سمندروں کو ہم راستہ بنا لیا کرتے تھے، جنگلوں کو ہم اپنا بسیرا بنا لیا کرتے تھے، جنگل کے موذی جانور اور جنگل کے شیر اور درندے وہ ہمیں سوار کر کے اپنی منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری شان، یہ تھا ہمارا مقام و مرتبہ۔ اور آج کیا ہے؟ ہمارا شان و مرتبہ کیا تھا؟ کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت ہمارے سرنگوں تھی، ہمارے تلوے چھاٹتی تھے اور ہمارے قدموں میں جھکی ہوئی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا تھا۔ ہمارا دبدبہ تھا، ہمارا مقام تھا، ہماری شان تھی، آج اس شان کو ہم کھو بیٹھے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ کبھی ہم نے کوئی وجہ تلاش کی؟ کبھی ہم نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی؟ علماء ربانیین سے، علماء صالحین سے، اولو العلم کی مجلسوں میں ہم بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اور اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے؟
کیا ایسا ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، بہت کمی ہے، بہت سستی ہے، بہت غفلت ہے۔ ہم کیا اپنی کمیوں کو بیان کریں، ہم کیا اپنی کوتاہیوں کو بیان کریں، ہم کیا اپنی خامیوں کو بیان کریں؟ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کوئی ہے جو حل تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تو میرے عزیزو، قرآن مجید کی آیات صاف صاف بتلا رہی ہے کہ جن حالات سے تم دوچار ہوئے ہو اور جس وجہ سے تم پستی میں آئے ہو، اس کی واحد اور ایک ہی وجہ ہے۔ قرآن مجید ببانگ دہل اعلان کرتا ہے اور امت مسلمہ کو اور انسانیت کو پکار پکار کے اور چیخ چیخ کے اس کی خامی کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس کو تنبہ کر رہا ہے، اس کو آگاہ کر رہا ہے کہ کس چوک کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے تم پستی کے شکار ہوئے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یاد رکھیے انسانوں، جن حالات سے تم دوچار ہوئے ہو اور اپنے آپ کو مظلوم اور مقہور گردان رہے ہو، یہ مظلومی اور یہ مقہوری اور یہ پستی اور یہ زوال تم نے اپنے اعمال کی بدعمالیوں کی بدولت اپنے آپ پر مسلط کیا ہے۔ یہ خود سے نہیں آئی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں تنگ کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں غلام بنا سکے، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں پستی اور زوال میں ڈھکیل سکے۔ تم نے خود اپنے آپ کو ان ظلم کو اور ان قہر کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت صاف اعلان کرتی ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے کچھ بھی۔ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتے اپنوں بندوں پر، وہ تو خود ظلم کو اپنے اوپر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور خود ظلم اور قہر کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو صاف طور سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ حالات جو آئے ہیں اور جس غلامی کی تہ میں تم جا رہے ہو، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری بدعمالیوں کا اثر ہے، یہ تمہارے گناہوں کا اثر ہے۔ تم اپنے اعمال پر غور کرو، تم اللہ کے فرائض پر غور کرو، اللہ کے حکموں پر غور کرو، نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقوں پر غور کرو کہ کتنے اعمال تمہاری زندگی کے اندر موجود ہے اور کتنے اعمال سے آپ بے خبر اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ذرا اندازہ لگائیے کہ نماز جیسا اہم فریضہ ہم اس میں کتنے فیصد کامیاب ہے، کتنے فیصد اعمال پر ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ تو ہمارے اہم فریضے نماز کا حال ہے۔ ہماری زکوٰۃ کا حال کیا ہے کہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو آج انسانیت یہ کہتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ آج بھی یہ سوال ہوتے ہیں، ہمارے سامنے یہ حالات آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا علم نہیں، کہ رمضان میں اور لوگ دیتے ہیں تو ہم نے بھی دے دیا کچھ تھوڑا بہت، تو زکوٰۃ کے فریضے کا علم نہیں۔ یہ حالت ہماری۔ حج جیسا اہم فریضہ فرض ہونے کے بعد بھی نہیں جا رہے، کون جائے گا؟ اس لیے کہ فریضے کا علم ہی نہیں۔ کون پریشانی اٹھائے گا؟ کون سفر کرے گا؟ کون بیوی بچوں کو چھوڑ کر جائے گا؟ تو حج جیسے اہم فریضے کا یہ معاملہ، روزے کا معاملہ کیا ہے، ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ہاں، ذرا سی حالات آ گئے فوراً ایمان میں تبدیلی، جیسے حالات ویسے ایمان چلتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے عقیدے کا ہی مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا ہی مسئلہ ہے کہ ہم ایمان میں کتنے پختہ ہیں۔ اور جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے ایمان؟ ایمان
ارے یہی تو ایمان ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، یہی تو ایمان ہے جو تمہارے حالات کو درست کرنے والا ہے، یہی تو ایمان ہے جو ان حالات میں بھی جب بندہ ایمان پر پابند رہے گا وہ اسے بے چینی سے نکالے گا، اسے پستی سے نکالے گا اور اسے شان رفعت پر قائم فرمائے گا۔ تو یہ تو ہمارے فرائض کا حال ہوا، اور گناہوں کا حال آپ دیکھیے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعمالی کی ہی وجہ سے آیا ہے؟ ہمیں کیوں کر شکایت ہو رہی ہے؟ ہم کیوں چلا رہے، واویلا مچا رہے ہیں؟ ارے اپنے اعمال پر نظر کرو، اپنے گناہوں پر نظر کرو۔ اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے ہی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ظالم حکمراں آئے ہیں اور یہ حالات آئے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم جو ہے مزہ چکھائے، ہم مزہ چکھائے بدعمالی کا، ہم مزہ چکھائے بدعمالی کا، تاکہ یہ لوٹ آئے اللہ کے حضور، تاکہ یہ بدعمالی سے بعد آ جائے، تاکہ یہ گناہوں سے بعد آ جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو اللہ نے جو حالات لائے ہیں، اللہ نے جو حالات لائے ہیں، ظالم حکمراں جو آئے ہیں، یہ اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے، اور اللہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ پستی سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے کہ بدعمالیوں کو چھوڑے، فرائض کے پابند بنے، گناہوں کو چھوڑے، بدعمالیوں کو چھوڑے، پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی شان رفعت اور وہی مقام و مرتبہ واپس سے اور وہی عروج تمہیں نصیب فرمائے۔ اور یہ حالت تو ایسی ہے بدعمالی کی اور گناہوں کی حالت تو ایسی ہے، اللہ دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، کہ بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے ایسی حالت ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہی دنیا میں اسی وقت نیست نابود کر دیتے، تباہ و برباد کرتے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، لیکن اللہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو گناہوں کو معاف کر رہے، بدعمالیوں سے درگزر کر رہے، اور صرف تنبہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ اب اگر نہیں جاگوں گے تو وہ کون سا وقت آئے گا کہ تم جاگ اٹھو گے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جس مصیبت میں تم مبتلا ہو اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے بدعمالی کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تو اکثر گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تمہیں کسی شخص کو لکڑی کی کوئی خراش پہنچتی ہے یا اس کی رگ دھڑکتی ہے یا اس کے قدموں میں لغزش آتی ہے تو یہ سب بدعمالیوں کی سزا ہوا کرتی ہے، ورنہ تو اللہ ہر سزا کو نہیں پکڑتے ہیں، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ آواز دے رہے ہیں، اللہ پکار رہے ہیں کہ اب بھی کچھ نہیں ہوا، اب بھی زمین تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلی، اب بھی تم اس کے مالک بن سکتے ہو،
شرط یہ ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کے مالک ہے، اللہ ہی ہے جو زمین کے مالک ہے، اور وہی زندہ کرنے والے ہیں اور وہی موت دینے والے ہیں، اور وہی ہے تمہارے کام کو بنانے والا، اور وہی ہے تمہارا حامی اور مددگار۔ ایک آیت میں فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، کہ زمینوں کے اندر جو ہے اس کے بھی اللہ مالک ہے، اور آسمانوں میں جو ہے اللہ اس کے بھی مالک ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کا میں مالک، زمینوں کا میں مالک، اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان سبوں کا میں مالک ہوں۔ تو جو مالک ہے اس کی طرف رجوع کرے، مالک ہی حالات ڈالتا ہے اور مالک ہی حالات کو اٹھاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اوروں کو مددگار نہ بناؤ، اوروں کے پاس گھٹنے نہ ٹیکو، اوروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہ جھکاؤ، اس رب کو راضی کرو جو حالات کو بگاڑنے والا بھی ہے اور حالات کو بنانے والا بھی ہے۔ اگر حالات کی درستگی چاہتے ہو، حالات کا آپ کے موافق ہونا چاہتے ہو، تو اس رب کی طرف رجوع کرو جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور وہی تمہارا کام بنانے والا کارساز ہے، اور وہی تمہارا حامی و مددگار ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، کہ وہ لوگ دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، دوسروں کو ولی بناتے ہیں، دوسروں کو یاد و مددگار بناتے ہیں۔ فاللہ هو الولی، یاد رکھو اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اللہ ہی تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا حالات ڈالا ہوں میں نے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، بدعمالی کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقوں کو پورا کرو، تم کامیاب ہوں گے، اور وہی شان رفعت تمہیں نصیب ہوں گی، وہی رعب و دبدبہ تمہیں نصیب ہوگا جو پہلے حاصل ہو چکا۔ اور اللہ کیسے مددگار ہے، میں صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ کیسے مددگار ہے۔ آپ کے سامنے تفصیلی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ فرعون جیسی بازور اور باقوت طاقت اٹھے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اور ان کی قوم کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ زمین ان پر تنگ کر دی گئی، انہیں زمین چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ جب وہ نکلے ہیں، اور جب نکلے ہیں حالت یہ ہوئی کہ درمیان میں سمندر آ گیا، دریا آ گیا۔ پھر اللہ نے آزمائش کی، اور یاد رکھیے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبیوں اور رسولوں کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے، جو نبیوں کی اور رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھیے یہ وعدہ اس وقت نہیں تھا کہ صرف اس وقت خاص کر لیا گیا ہو کہ نبیوں کی اور نبیوں کے متبعین کی اس وقت مدد کی گئی ہو۔ اللہ نے یہ وعدہ قیامت تک کی انسانیت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ جو نبیوں کی اتباع کرے گا، جو رسولوں کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارے گا، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقوں کو اپنائے گا، ہمارا یہ وعدہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ کو راضی کر کے جو دیکھ اللہ کیسے تجھ سے راضی ہوتے ہیں، اور کیسی بادشاہت اور کیسی شان اور رفعت تجھے نصیب ہوتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دریا سامنے آ گیا،
اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ جیسے ہی عصا کو دریا پر مارا، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکال دیے۔ اللہ نے وہ نظام کو جو دنیا میں قائم کیا تھا کہ کوئی دریا راستہ نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا نظام کائنات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے اور اپنے نبیوں کی متبعین کی مدد کے لیے اس نظام کو بھی خارج کر دیا۔ اس نظام کے خلاف خرق عادت پیدا کر کے انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، دریا کبھی راستہ نہیں دیا کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے رسول اور نبیوں کی مدد کے لیے دریاؤں کو بھی راستوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکالے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے گزر گئی۔ یہاں فرعون اور اس کی قوم جب درمیان میں پہنچی، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ مل گیا۔ وہ اس صفحے ہستی سے مٹ گئے جو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو اور ان کے متبعین کو مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کہ یہ اعلان کر دیا کہ نہ اللہ کا نام مٹنے والا ہے، نہ اللہ کے رسول کا اور ان کے متبعین کا نام مٹنے والا ہے۔ مٹنے والے ہو تو تم مٹنے والے ہو، یہ ایمان والے نہیں مٹنے والے۔ اور پھر اللہ نے ایک دوسرے موقع پر، صرف میں اشارہ کرتے چلا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا اور قرآن مجید میں اس کی تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا۔ حالات کیا بنے کہ وقت کا نمرود حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا سے مٹانے چلا تھا۔ سارے حالات، سارے اسباب مہیا کر لیے اور بڑی دہکتی ہوئی آگ لگائی، بڑی دہکتی ہوئی آگ لگائی اور اس میں ان کو ڈال بھی دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے رہتی دنیا تک بتلا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کی حفاظت آگ میں بھی کی، اور اس آگ کو جو مضر تھی، نقصان دہ تھی، جو دنیا میں جس کو اللہ نے نقصان دینے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے اسی آگ کو نبی کے موافق کر دیا اور اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا، پھولوں کا اور باغ جنت بنا دیا کہ ہم اس طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، اس لیے بس میں خلاصے کے طور پر یہی بات پیش کروں گا کہ ہماری جو شان رفعت تھی وہ آج ہمیں مل سکتی ہے، اور اللہ آج بھی ہماری مدد اور نصرت کر سکتے ہیں۔ حالات ہمارے موافق ہو سکتے ہیں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ آخر میں ایک آیت کا خلاصہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس بات میں تم جھگڑتے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے کہ اے نبی اور مشرکین مکہ کو جو توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تم سے لڑ رہے، جھگڑ رہے یا کوئی بھی چیز میں لڑتے ہیں، ان سے آج صاف کہہ دیجئے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج بھی لڑا جا رہا ہے، جھگڑا جا رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، دبایا جا رہا ہے اسی بنیاد پر، توحید اور ایمان کی بنیاد پر۔ تو آج ہمارا بھی کام ہے کہ جو اللہ نے نبی سے فرمایا تھا ہم اس کو اپنائیں۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کرے، اللہ کے سپرد ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، کہ میرا رب اللہ ہے، کہ اللہ میرا رب ہے۔ یعنی ہم جو ہے اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی شان کو یاد کرے کہ وہی اللہ جو پہلے موجود تھا آج بھی پوری طاقت اور پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے۔
اور آگے فرمایا وعلیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی آج ان حالات میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وإلیہ انیب، کہ میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آج ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور توجہ اور پورا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر ہم فرائض پر پابند بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا حال دیکھ رہے ہم، نمازوں کی پابندی ہو۔ اور اسی طریقے سے یقین کامل، ہمارا یقین کیا، حالات بدلے تو ایمان بدل گیا، ایسا یقین نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو آخر موت تک رہنے والا ہو اور جنت میں لے جانے والا، تو ویسا ایمان بنانا ہے۔ تو فرائض کی پابندی ہو اور گناہوں سے توبہ استغفار ہو، ہر وقت جو ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے لو لگاؤ کہ اے اللہ یہ ہماری ہی بدعمالی کی وجہ سے ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو ہم معاف فرما۔ اور آخر میں اسی شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔